السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کی مشکلات، دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور اس قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا تیسرا پارہ بھی اختتام کے نزدیک ہے۔ الحمدللہ سورہ العمران ہماری چل رہی ہے اور تیسرے پارہ کے ہم نے 15 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 16واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو، انزلہ، اتاری گئی، علی الذین آمنو، ایمان والوں پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وَکْفُرُوا، اور انکار کر دو، آخرہ، سر شام، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، برگشتہ ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مت مانو، الا، سوائے، لما، جو لوگ، تابعہ، پیروی کرتے ہیں، دینکم، تمہارے دین کی۔ قل، فرمائیے، ان، بے شک، الہدی، ہدایت، ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یوتا، دیا جا سکتا ہے، احدن، کسی کو، مثلا، جیسے، ما، جو، اوتیتم، تمہیں دیا گیا، او یا، یحاجوکم، کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ قل، فرما دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بیاد اللہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ، واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا ذکر ہوا ہے؟ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو سنی ہو تو اس میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، اسی کا کچھ حصہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کفار نے دیکھا کہ اب تو ہماری نہیں چل رہی ہے، ہمارا کام نہیں بن پڑ رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ایک بہت گہری سازش چلی۔ وہ سازش کیا تھی کہ ایک گروہ اپنا تیار کیا اپنے چیلوں کا اور انہیں کہا کہ تم جا کے ان میں شامل ہو جاؤ اور کہو کہ ہم دین اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کچھ عرصے بعد تم اس دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ، دوبارہ سے تم واپس آ جاؤ اپنے مذہب میں، اور تم کہنا کہ یہ دین اسلام تو جس کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں سنی تھی اور ہم بڑے شوق سے اس میں داخل ہوئے تھے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، تم ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے عیوب خود سے من گھڑت بنا کے بیان کرنا، اس طرح سے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس دین میں وہ روز بروز، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، واقعی اس دین میں کوئی عیب ہے۔ یہ ایک نفسیات پر بہت گہری ضرب تھی، تو اسی کے لیے پھر انہوں نے اپنے چیلوں کو کس طرح سے تیار کیا۔ ان کے دل میں یہ ڈر بھی تھا، جو کہ حقیقت ہی تھی، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان چیلوں کو سازش کے لیے بھیجیں اور یہ واقعی اسلام قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے اپنے چیلوں کو تیار کیا کہ تم جاؤ، ان پر ایمان لاؤ، صبح کے وقت اور شام کے وقت تم کیا کرنا، اس سے مکر جانا، انکار کر دینا، اور پھر انہیں تسلی دی کہ جو تمہارے مذہب والے ہیں، مطلب جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ تم نے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ جو تم پر کرامات ہیں وہ کسی اور پر نہیں ہیں۔ اب انہیں یہ سب تو سکھا لیا،
انہیں اس معاملے میں ڈر تھا کہ جب قیامت کا ذکر ہوگا تو قیامت کی جب بعض پرس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تعلیم دی جائے گی تو پھر یہ بھٹک نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز بھی تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم بے فکر ہو کے جاؤ، ان میں شامل ہو، ان کو بتاؤ کہ ہم ایمان لائے، اور کچھ عرصے بعد تم مرتد ہو جانا، مکر جانا اور کہنا کہ یہ دین اسلام تو ویسا ہے ہی نہیں جیسا بیان کیا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ یہ نفسیات پر، مسلمانوں کی نفسیات پر، جو اس ٹائم نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان پر گہری ضرب تھی اور سخت گہری سازش تھی کافروں کی۔ لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ سب کچھ جاننے والی ہے، وہ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے اور کس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ تو رب تعالی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، یختصو، خاص کر لیتا ہے، برحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ کا، ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ صاحب فضل والا اور عظیم ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہی فضل والی اور عظمت والی ہے، اللہ پاک کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس عقیدہ توحید پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی پکا سچا مومن بنائے، اور ہمیں بھی صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کفار کی مثل نہ بنائے، ہمیں منافقین میں شامل نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ آج کا رکوع اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔